السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہت ہی بہادر ہوشیار سمجھدار خوش باش چمکتے دمکتے ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ سن رہے ہیں روزانہ رنگ برنگی پرانی تاریخی سیکھتی سکھلاتی سچی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سن رہے ہیں اسے ہمیں سمجھنے کی، سیکھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں چمکتے دمکتے ساتھیوں کیوں کہتی ہوں؟ اس لیے کہ جب آپ اچھی اچھی کہانیاں سن کے اس پہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ایک نور پیدا کر دیتا ہے، روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب فرشتے آسمان پہ بیٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں نظر آتا ہے کہ جیسے ہمیں آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں نا، فرشتوں کو زمین پہ ستارے نظر آتے ہیں۔ اور وہ ستارے کیا ہوتے ہیں؟ وہ آپ ہوتے ہیں جو ہیں کہانی گھر کے پیارے پیارے ساتھی۔ اسی لیے آپ کو تو چمکتے دمکتے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو چمکتا ہوا رکھے، آمین۔ آتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آج ہم سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 14ویں سپارے میں ہمیں کیا بتایا ہے۔ 13واں سپارہ ہمارا ختم ہو گیا تھا سورۃ یوسف کے ساتھ۔ آج ہم شروع کرنے جائیں گے انشاءاللہ 14واں سپارہ۔ 14ویں سپارے میں 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ ایک ہے سورۃ الحجر، یعنی کہ حجر کہتے ہیں پتھر کو، اور ایک ہے سورۃ النحل، یعنی کہ شہد کی مکھی۔ اور سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام انبیاء کی کہانی دوبارہ سنائی ہے جس میں سے زیادہ کہانیاں ہم سن چکے ہیں۔ اس لیے ہم جلدی جلدی یہ بیان کریں گے کہ 14ویں سپارے میں آخر کون سی ایسی خاص باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الحجر کا جو آغاز ہوتا ہے، وہ شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کافر جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے لیے فرشتوں کو کیوں نہیں لے کر آتے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان سے کہیے پریشان مت ہو، جب عذاب کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتے ہی بھیجیں گے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ بے شک قرآن میں نے نازل کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس میں ہمیں پھر یہ بھی بتایا جو ابھی میں نے بات کی تھی چمکتے دمکتے ہونے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے آسمان کو سجایا ہے ستاروں سے، اور ان ستاروں کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں دیکھنے میں خوبصورت لگیں، بلکہ جب کوئی شیطان کوئی جن اوپر جاتا ہے فرشتوں کی بات سننے کے لیے تو فرشتے ان ستاروں کو لے کر نشانہ لیتے ہیں اس شیطان کا اور جن کا، اسے بھگانے کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ سے کہانی سنائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جب ان کے پاس فرشتے آئے تھے، یاد ہوگی آپ کو کہانی۔ اور پھر وہ فرشتے چلے گئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، جہاں پہ ان کی قوم کو عذاب دیا گیا تھا۔ اور حضرت لوط کے بعد کہانی آتی ہے حضرت صالح کی قوم کی طرف، اور یہ جو حضرت صالح کی جو قوم تھی جنہوں نے اونٹنی کو مار دیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی تھی کہ وہ پتھروں سے پہاڑوں سے بڑے بڑے گھر بناتے تھے، اسی لیے ان کو اصحاب الحجر کہا گیا، پتھر والے لوگ۔ مگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جب انہیں نافرمانی کی تو جتنے بھی ان کے گھر تھے، جتنا بھی ان کی مہارت تھی، ان کا ٹیلنٹ تھا، سب ضائع ہو گیا۔ اصل بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنا۔ جو اللہ تعالیٰ سے دوستی نہیں کر سکتا وہ دنیا میں جو مرضی کر لے
بالکل بیکار ہے۔ اور پھر ایک بہت اہم بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صورت میں بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے اس سے نبٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑتے، اسے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، اسے سزا دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے اور انہیں تکلیف پہنچائے۔ اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص تحفہ دیا ہے، اور وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو سورۃ الفاتحہ ہے نا، جو ہم روزانہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، یہ ایک بہت ہی خاص تحفہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی امت کے لیے۔ اور پھر شروع ہوتی ہے سورۃ النحل۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت زیادہ نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو اس نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ ہم جانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ سنیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسانوں کے لیے طرح طرح کی سواریاں بنائی ہیں، گھوڑے، خچر، گدھے، اور وہ کچھ پیدا فرمایا جس کو انسان جانتا بھی نہیں ہے۔ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں دنیا میں جن کا ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اس طرح کے جانور ہیں، اس طرح کے کیڑے مکوڑے ہیں، سمندر میں اس طرح کی مخلوقات ہیں، پرندے ہیں جن کا ہمیں ابھی پتہ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو ہم نے چوپائے بنائے ہیں، مویشی بنائے ہیں، یعنی کہ گائے اور بھینس اور بکری، اس میں سے نکلتا ہے خالص دودھ۔ کتنی اہم چیز ہے۔ اگر دودھ نہ ہو، تمہارے پاس دہی بھی نہ ہو، ہم چائے بھی نہ بنا سکیں، ہم کسٹرڈ بھی نہ بنا سکیں، ہم لسی بھی نہ بنا سکیں، ہم آئس کریم بھی نہ بنا سکیں، چیز بھی نہ بنے اور مکھن بھی نہ بنے۔ کتنا اہم ہے دودھ ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ اس گائے کے اور بکری کے اور بھینس کے پیٹ سے، بالکل صاف ستھرا دودھ، مزیدار، جس سے ہمیں اتنے زیادہ فائدے ملتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے جو ایک بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے وہ ہمارے گھر ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ گھر کس طرح بنانا ہے، ورنہ ہم پتہ نہیں کہاں رہتے، ہمیں تو چڑیوں کی طرح گھونسلہ بھی نہیں بنانا آتا اور ہم غاروں میں بھی نہیں رہ سکتے۔ اللہ نے ہمیں گھر بنا کے دیے اور گھروں کے اندر ہمیں سکون دیا۔ جو سکون اپنے گھر میں حاصل ہوتا ہے وہ کسی کو اور کہیں نہیں ملتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بات کی کہ جس نے میرے نبی کو، میرے محبوب کو تنگ کیا اس کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو قرآن ہے یہ آپ نے کسی سے سیکھ کر انہیں سنایا ہے اور یہ آپ شاعری کرتے ہیں اور کوئی آپ کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی بات ہے جو انہوں نے پیارے نبی تک پہنچائی ہے روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ڈرایا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بہت آرام سے رہ رہا ہو، خوشی سے رہ رہا ہو، مگر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائے اور ایسے کام کرے جس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کی خوشی، ان کا امن اور ان کی تمام نعمتیں ان سے چھین لیتا ہے، اور پھر وہ ہمیشہ ڈرتے ہوئے رہتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے ایسا نہ ہو کوئی ہمیں مار دے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا مال چوری ہو جائے، ایسا نہ ہو ہمارا گھر خراب ہو جائے۔ وہ ہمیشہ ہی بھوک میں اور خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر 14ویں سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اہم بات بتائی ہے، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو اچھی بات بتائیں، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلائیں، مگر کس طرح؟ ڈانٹ کے نہیں، برا بھلا کہہ کے نہیں،
بلکہ بہت ہی آرام سے، پیار سے، دوستی کر کے آہستہ آہستہ ہم کسی کو اچھی بات بتائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایسے کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں گا۔ بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کسی کو اچھی بات بتائیں، وہ آپ کی بات نہ سنے، وہ آپ سے ناراض ہو جائے اور آپ کو فوراً غصہ آ جائے۔ غصہ نہیں کرنا، آرام سے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دیں اور ہماری بات میں اثر ڈالیں، آمین۔ اور یہاں ہو گیا اختتام آج 14ویں سپارے کا، اور انشاءاللہ کل ہم شروع کریں گے 15واں سپارہ، اور 15ویں سپارے میں بڑی ہی مزیدار کہانی ہے آسمانوں کی سیر کی۔ کبھی سنا ہے آپ نے کوئی آسمانوں کی سیر کرنے گیا ہو؟ راکٹ میں نہیں، گھوڑے پہ۔ کل سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔